آگے دیکھیے بھائی کتاب پر باب دوم در بیان ابواب مشتمل بر 4 فصل. فصل اول در ابواب ثلاثی مجرد چون از بیان صیغ افعال مشتقات فارغ شدیم حالا بیان ابواب میں کنیم. از بیان سابق دانستی کے ثلاثی مجرد را 6 باب است. باب اول فعل یفعل بفتح عین ماضی و ضم عین غابر یعنی مضارع. غابر بمعنی باقی است. بعد زمان ماضی حال و استقبال کے مضارع براں دلالت دارد باقی میں ماند، لہذا مضارع را غابر گویند. اچھا بھئی یہ دوسرا باب شروع ہو رہا ہے. مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو کتاب کے آغاز میں بتلایا تھا کہ میری یہ کتاب، یہ میرا مختصر رسالہ ایک مقدمے 4 بابوں پر اور ایک خاتمے پر مشتمل ہوگا. تو سب سے پہلے انہوں نے مقدمے کا ذکر کیا اور اس میں آپ کو بتلایا کہ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں، ماضی کسے کہتے ہیں، مضارع کسے کہتے ہیں، امر کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح 7 اقسام جو ہیں صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف، ان کے بارے میں بتایا. اور اسی طرح ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتلایا. اور پھر اس کے بعد پہلا باب شروع ہوا تھا. پہلا باب 2 فصلوں پر مشتمل تھا بھائی. پہلی فصل کے اندر فعل کی گردانیں ذکر ہوئیں بھائی، ماضی، مضارع، امر وغیرہ، یہ گردانیں ذکر ہوئیں. اور پھر پہلے باب کی دوسری فصل کے اندر اسماء مشتقہ کا بیان ہوا تھا کہ اسماء مشتقہ کون کون سے ہیں. اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے وغیرہ بھائی. اور پھر اس کے آخر میں ثلاثی مجرد سے آنے والے جو مصدر کے اوزان ہیں ان کو بھی ایک نظم کی صورت میں انہوں نے جمع کیا بھائی، اور اس میں کوئی 44 اوزان انہوں نے ذکر کیے بھائی. لیکن میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہی 44 اوزان نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی مزید اوزان بھی ہیں ثلاثی مجرد کے مصادر کے. آخری سبق میں کچھ فائدے انہوں نے ذکر کیے تھے کہ ایک تو یہ بتلایا تھا کہ مبالغے کے لیے کچھ صیغے استعمال ہوتے ہیں، جیسے فعال، فعال، فاعل اور فعیل وغیرہ. لیکن یاد رکھیے مبالغے کے صرف یہی اوزان نہیں ہے بھائی، مبالغے کے اور بھی اوزان ہیں. یہاں انہوں نے 2-4 ذکر کر کے اس کی وضاحت کر دی. اور اسی طرح اسی مبالغے کے صیغے کے آخر میں کبھی گولتا بھی ملا دی جاتی ہے، جیسے علامتن. ابھی علامتن کے آخر میں جو تا ہے یہ تانیث کے لیے نہیں ہے بھائی، تانیث کے لیے نہیں ہے، بلکہ مبالغے میں زیادتی کے لیے یہ تا ساتھ ملاتے ہیں. تو لہذا اسی لیے کہتے ہیں زید علامتن. دیکھا زید کے لیے خبر کیا لائے؟ علامہ. تو اب یہ اعتراض نہ ہو کہ علامہ تو مؤنث ہے بھائی، نہیں بھائی، یہ جو بولتا ہے یہ تانیث کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کس لیے ہے؟ مبالغے میں زیادتی کے لیے. ایک صیغہ مبالغے والا، پھر گولتا بھی مبالغے کے لیے آ گئی، تو یعنی مبالغہ در مبالغہ ہوا، یعنی خوب زیادتی بیان ہو گئی. تو زید علامۃ، زید بہت زیادہ جاننے والا ہے، یعنی بہت بڑا عالم ہے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ پھر اس کے بعد انہوں نے فرق بتلایا تھا کہ مبالغے کے صیغے کے ذریعے بھی زیادتی بیان ہوتی ہے، اس میں تفضیل کے ذریعے بھی زیادتی بیان ہوتی ہے. تو فرق بیان کیا تھا کہ اس میں تفضیل کے ذریعے جو زیادتی بیان ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کے مقابلے میں بیان ہوتی ہے، اور مبالغے کے صیغے میں جو زیادتی بیان ہوتی ہے وہ مطلقاً بیان ہوتی ہے، وہاں کسی کے ساتھ مقابلہ مقصود نہیں ہوتا بھائی، مقابلہ مقصود نہیں ہوتا. اس کے بعد انہوں نے وزن فاعل سے متعلق 1-2 فائدے ذکر کیے تھے
آپ نے تو پڑھا کہ فاعل وزن جو ہے یہ اسم فاعل کا ہے. کس کا ہے؟ اسم فاعل کا ہے. لیکن انہوں نے آپ کو بتلایا کہ فاعل وزن کبھی کبھار درجہ بتلانے کے لیے بھی آتا ہے، مرتبہ بتلانے کے لیے بھی آتا ہے، اور وہ عدد کے اندر آتا ہے. جیسے خمسہ کا معنی 5، لیکن اسی سے فاعل وزن بنا لو خامس، تو خامس کا معنی 5ویں مرتبے والا، 5ویں درجے والا، یعنی یوں کہو پانچواں. سادس کا معنی 6، سابع کا معنی 7واں. تو دیکھو یہ فاعل وزن پر ہے. تو عدد کے اندر فاعل وزن بنا لیتے ہیں مرتبہ بتلانے کے لیے، بھائی مرتبہ بتلانے کے لیے. اور اس کے ساتھ ایک اور فائدہ انہوں نے یہ بھی بتلایا کہ کبھی کبھار یہ فاعل کا وزن نسبت بتلانے کے لیے بھی آتا ہے، اور اسے فاعل ذی قضا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فاعل ذی قضا. آسان لفظوں میں کہو نسبت والا فاعل. گویا کئی فاعل آپ کے پاس ہو گئے. ایک فاعل اس میں فاعل والا ہوگا، ضاربن فاتحن، یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل. تو ایک فاعل وزن ہے اس میں فاعل والا. اسی طرح ایک فاعل ہے صفت مشبہ والا، کابرن بروزن فاعل، یہ صفت مشبہ آپ پڑھ چکے ہیں. اسی طرح ایک فاعل جو ہے یہ مرتبہ بتلانے کے لیے بھی آتا ہے عدد کے اندر، خامس، ثالث، رابع. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طرح فاعل کبھی نسبت کے لیے بھی آتا ہے، نسبت بیان کرنے کے لیے. جیسے لاہور والا آپ کہتے ہیں لاہوری یون، پاکستان والا آپ کہتے ہیں پاکستانی یون. تو یہ یا ملاتے ہیں نسبت کے لیے، پاکستان والا. اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے فاعل وزن بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل ذی قضا. یعنی آسان لفظوں میں کیا کہو؟ نسبت والا فاعل. تو کوئی نسبت والا فاعل کہہ دے یا کوئی فاعل ذی قضا کہہ دے تو ایک ہی بات ہے. جیسے تعمیر، دیکھو تمر سے کیا معنی؟ کھجور والا. لاہوریون کا کیا معنی تھا؟ لاہور والا. پاکستانیون کا کیا معنی تھا؟ پاکستان والا. یہی معنی یہاں فاعل وزن ادا کرے گا. تمر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کو. اسی سے بنا لیا تعمیر، فاعل کیا معنی؟ کھجور والا، یعنی کھجور بیچنے والا. لبن دودھ کو کہتے ہیں، اسی سے کیا بنا لیا؟ لابن، کیا معنی؟ دودھ والا، یعنی دودھ بیچنے والا. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح خابز، خبز روٹی کو کہتے ہیں، اسی سے خابز بنا لیا، کیا معنی؟ روٹی والا. تو یہ نسبت کے لیے ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل ذی قضا، یا یوں کہیں نسبت والا فاعل. یعنی وہ وزن فاعل جو کس کے لیے ہے؟ وزن کی بات ہو رہی ہے نا، فاعل وزن. یہ وزن کبھی کس لیے آتا ہے؟ نسبت کے لیے بھی آتا ہے، نسبت بیان کرتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل ذی قضا. بھائی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اب آگے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے. بھائی دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں باب دوم در بیان ابواب مشتمل بر 4 فصل. دوسرا باب در بیان ابواب کے بیان میں، یعنی اس میں وہ فعل کے ابواب بیان ہوں گے. ثلاثی مجرد کے کتنے باب ہیں، ثلاثی مزید فی کے کتنے باب ہیں، رباعی مجرد کے کتنے باب ہیں، رباعی مزید فی کے کتنے باب ہیں وغیرہ، یہ اس میں ذکر ہوں گے. تو کہتے ہیں باب دوم در بیان ابواب، دوسرا باب ابواب کے بیان میں، مشتمل بر 4 فصل، اور یہ 4 فصلوں پر مشتمل ہے. اس میں 4 فصلیں آئیں گی. بھائی فصل اول در ابواب ثلاثی مجرد، پہلی فصل ثلاثی مجرد کے ابواب کے بارے میں. چون از بیان صیغ افعال و مشتقات فارغ شدیم، چون جب از بیان صیغ افعال و مشتقات، افعال اور مشتقات کے صیغوں کے بیان سے فارغ شدیم، ہم فارغ ہو گئے. یہ فارسی میں میم آتا ہے میرے کے لیے، فارغ شدم میں فارغ ہوا، فارغ شدیم یہ یا میم آتا ہے ہم کے لیے، جمع کے لیے، فارغ شدیم ہم فارغ ہوئے. مثلا میں کہتا ہوں رفتم میں گیا، اور رفتیم ہم گئے. جی تو مصنف فرما رہے ہیں
کہ اب ثلاثی مجرد کے ابواب کا بیان ہوگا بھائی. ثلاثی مجرد اور افعال کے صیغوں کا بیان بھی گزر گیا. ابھی پہلا باب گزرا, اس میں کتنی فصلیں تھیں؟ 2 فصل. پہلی فصل میں افعال کا بیان تھا, صیغے کا. ماضی کے کتنے صیغے ہیں, مضارع کے کتنے صیغے ہیں, امر کے کون سے صیغے ہیں, مضارع مؤکد بالن ناصبہ کے کتنے صیغے ہیں اور اس کی کون کون سے صورتیں بنیں گی, وہ سارا بیان تھا. اس کے بعد اگلی فصل میں کس کا بیان تھا؟ مشتقات کا. اب ابواب بیان کرنے لگے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں. تو کہتے ہیں فصل اول در ابواب ثلاثی مجرد. پہلی فصل ثلاثی مجرد کے ابواب کے بارے میں. چون از بیان صیغ افعال و مشتقات فارغ شدیں, جب مشتقات اور افعال کے صیغوں کے بیان سے فارغ شدیں, ہم فارغ ہو گئے. حالہ بیان ابواب میں کنیم. حالہ کا معنی ہے اب جب ان سے فارغ ہو گئے تو اب بیان ابواب میں کنیم, اب ہم ابواب کا بیان کرتے ہیں. از بیان سابق دانستی کہ ثلاثی مجرد را 6 باب است. سابقہ بیان سے جو پہلے ہو چکا, گزر چکا. دانستی تو نے جان لیا کہ ثلاثی مجرد را 6 باب است, کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. سابقہ بیان سے آپ نے جان لیا کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مضارع کے اندر کبھی یفعلو پڑھتے ہیں, کبھی یفعلو پڑھتے ہیں, کبھی یفعلو, عین پر تینوں حرکتیں. اسی طرح ماضی کے اندر بھی فعلا, فاعلا, فاعولا, 3 عین پر تینوں حرکتیں. اور کل کتنے باب وہاں بنائے تھے؟ 6 باب انہوں نے آپ کو بتلائے تھے, 6 باب بنائے تھے. اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بھائی. کہتے ہیں از بیان سابق دانستی, سابقہ بیان سے آپ نے جان لیا کہ ثلاثی مجرد را 6 باب است, کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. باب اول فعل یفعل بفتح عین ماضی و ضم عین غابر. پہلا باب بھائی فعل یفعل, پہلا باب. توجہ ہے سبق کی طرف. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو پہلا باب کیا پڑھا تھا؟ فعل یفعل, ضرب یضرب. بھائی ترتیب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو. عموماً ویسے ضربہ ہی کا باب ترتیب اولاً ذکر کیا جاتا ہے, لیکن ترتیب اگر بدل بھی دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مقصد کیا ہے؟ ان 6 بابوں کا بیان کروانا اور یاد کروانا ہے. انہوں نے نصرہ کو پہلے ذکر کر دیا. تو کہتے ہیں باب اول فعل یفعل بفتح عین ماضی, ماضی کے عین کے فعل, ماضی میں عین پر کیا ہے؟ فتحہ. اور یفعل مضارع میں عین پر کیا ہے؟ ضمہ. یہی بیان کریں بفتح عین ماضی, ماضی کے عین کے فتحہ کے ساتھ, وضم عین غابر, اور غابر کے عین کے ضمہ کے ساتھ. بھائی غابر کیا معنی؟ کہتے ہیں یعنی مضارع, یعنی کہ مضارع. غابر سے مراد مضارع ہے. ماضی میں عین پر فتحہ ہے اور مضارع میں عین پر ضمہ ہے. کہتے ہیں غابر بمعنی باقی است. غابر جو ہے وہ باقی کے معنی میں ہے. غابر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باقی. بھائی زمانے کل کتنے؟ 3, ماضی, حال اور استقبال. ماضی نکل جائے تو باقی کیا رہ گیا؟ حال اور استقبال. اور مضارع دونوں پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ دونوں پر کرتا ہے, اس لیے اس کو غابر کہہ دیا. کیونکہ غابر کا کیا معنی؟ باقی. ماضی گزر گیا, ماضی نکل گیا تو باقی کیا رہ گیا؟ حال اور استقبال. اور اس پر دلالت کے لیے کون آتا ہے؟ مضارع. اس نے مضارع کو غابر کہہ دیا. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوبارہ دیکھیے. بفتح عین ماضی و ضم عین غابر, یعنی مضارع ماضی کے عین کے فتحہ کے ساتھ اور غابر یعنی مضارع کے عین کے ضمہ کے ساتھ. غابر بمعنی باقی است. غابر باقی کے معنی میں ہے. بعد زمان ماضی حال استقبال کے مضارع برآں دلالت دارد باقی میں ماند. بعد زمان ماضی, ماضی کے زمانے کے بعد, حال اور استقبال کے مضارع برآں دلالت دارد کہ مضارع ان پر دلالت کرتا ہے باقی میں ماند, باقی رہ جاتے ہیں.
کیا رہ گئے باقی؟ حال اور استقبال باقی رہ گئے کہ مضارع ان پر دلالت کرتا ہے، لہذا مضارع را غابر گویند، اس لیے مضارع کو غابر کہتے ہیں۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ پھر دیکھیں بعد زمان ماضی حال استقبال باقی میں ماند، درمیان والی عبارت ذرا نکال دو کہ مضارع برا دلالت دارت، اس کو ذرا نکال دو۔ بعد زمان ماضی کے زمانے کے بعد حال استقبال باقی میں ماند، حال اور استقبال باقی رہ جاتے ہیں کہ مضارع برآ دلالت دارت، کہ مضارع ان پر دلالت کرتا ہے، لہذا مضارع را غابر گوئیں، لہذا مضارع کو غابر کہتے ہیں۔ النصر والنصرت یاری کردن، النصر والنصرت یاری کردن مدد کرنا۔ نصرہ کے دو مصدر ذکر کر دیے، آپ نے کیا پڑھا تھا؟ نصر ینصرو نصرن، انہوں نے نصرتن ایک اور مصدر بھی ذکر کر دیا۔ تو مصدر ایک ایک باب کے بعض اوقات کئی آتے ہیں بھائی، تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں۔ اب آگے صرف صغیر ذکر کریں گے، کس کی؟ صرف صغیر نصرہ کی۔ آپ نے اپنی ترتیب یاد رکھنی ہے، صرف صغیر کہیں بھی نہیں بدلنی۔ آپ جو بھی صرف کی کتاب آگے پڑھتے جائیں، مادہ یہاں سے لے لیا کریں، کوئی بھی نیا لفظ آ جائے آپ اس کی گردان کرنا چاہتے ہیں، طریقہ وہی اپنا ابواب صرف والا رکھیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ وجہ اس کی یہ کہ ہر کتاب والے کا صرف صغیر کا اپنا طریقہ ہے، اور اگر ہر ایک کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک بھی اچھی طرح یاد نہیں رہے گا۔ تو اصل مقصد کیا ہے کہ ابواب کو یاد کرنا، صیغوں کو یاد کرنا، تو بس آپ نے ایک ترتیب یاد کی ہوئی ہے، آپ اسی پر رکھیں بھائی۔ نصرہ کا باب آیا بھائی، پہلے باری باری میں سن بھی لیتا ہوں، جو باب آتا جائے گا۔ جی پہلا باب آپ سنا دیجئے نصرہ سے بھائی۔ باب دوم برزن فعال یفعل چو النصر مدد کرنا۔ جی نصر ينصر نصرا فهو ناصر ونصر ينصر نصرا فذاك منصور لم ينصر لم ينصر لا ينصر لا ينصر لن ينصر لن ينصر الأمر من انصر لتنصر لينصر لينصر والنهي عنه لا تنصر لا تنصر لا ينصر لا ينصر والظرف من منصر والجمع مناصر والآلة منه منصر منصرة منصار والجمع مناصر ومناصير وأفعل تفضيل المذكر من انصر والجمع عناصر والمؤنث منه نصرا نصريات نصر۔ شاباش شاباش، دیکھا یہ سب ابواب آپ کو یاد ہیں بھائی۔ تو دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں النصر والنصرت یاری کردن، یاری کردن مدد کرنا، مدد کرنا۔ تصریفہ اس کی گردان بھائی، تصریف کسے کہتے ہیں؟ گردان کو، تصریفہ اس کی گردان۔ نصر ینصر نصرا ونصرتا فہو ناصر ونصر ينصر نصرا ونصرة فهو منصور الامر منه انصر والنهي عنه لا تنصر الظرف منه منصر والآلة منه منصر ومنصرة ومنصار وتثنيتهما منصران ومنصران والجمع منهما مناصر ومناصير افعل التفضيل منه انصر والمؤنث منه نصرا وتثنيتهما انصران ونصريان والجمع منهما انصرون واناصر ونصر ونصريات۔ یہ دیکھو وہی گردان ہے اور البتہ انداز الگ ہے بھائی۔ آگے دیکھیے بھائی باب دوم فعل یفعل، یہ کون سا باب ذکر ہو رہا ہے؟ فعل یفعل، ضرب، شاباش۔ باب دوم فعل یفعل بفتح عین ماضی و کسر عین غابر، ماضی میں عین کے فتحہ کے ساتھ اور مضارع میں عین کے کسرہ کے ساتھ۔ الضرب زدن، ضرب کا معنی زدن مارنا، و رفتن بروئے زمین، رفتن چلنا جانا، بروئے زمین زمین کے اوپر، زمین کی سطح پر یعنی زمین پر چلنا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ضرب۔ بھائی ایک ایک لفظ کے کئی معانی آتے ہیں عربی زبان میں۔ آپ ضربہ کا مادہ دیکھیں گے عربی میں، لغت اٹھائیں گے، آپ کو 20 معنی مل جائیں گے۔ تو یہاں ایک دو اس میں سے ذکر کر رہے ہیں۔ ضرب کا معنی زدن مارنا، و رفتن بروئے زمین اور زمین کے اوپر چلنا، و پدید کردن، پدید کا معنی ظاہر، پدید کردن ظاہر کرنا۔
مصنف رحمہ اللہ نے ضربہ کا ایک معنی پدید کردن ظاہر کرنا لکھا، لیکن لغت میں تلاش کے باوجود یہ معنی مجھے نہیں ملا بھائی. معلوم ہوا یہ کوئی کتابت کی غلطی ہے بھائی. پہلے زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھتے تھے نا، تو کسی نے جس نے نسخہ نقل کیا تو کہیں یہاں کچھ غلطی ہوئی ہے بھائی. ظاہر کرنا یہ ضربہ کا معنی نہیں آتا، ضرب کا معنی نہیں آتا بھائی. تو بہرحال میں نے معنی ذکر کر دیا. ویسے پدید کردن کا کیا لفظی کیا ترجمہ ہے؟ ظاہر کرنا، لیکن ضرب کا یہ معنی نہیں آتا. اسی لیے اردو کی کتاب والے نے اردو کی کتاب میں اس پدید کردن کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے مثال بیان کرنا. کیا کرنا؟ مثال بیان. یہ بھی ضرب کا ایک معنی آتا ہے، تو انہوں نے ایک الگ معنی ذکر کر دیا، لیکن بہرحال یہ پدید کردن ظاہر کرنا یہ معنی نہیں آتا بھائی ضرب کا. اچھا جی آگے دیکھیے بھائی. مثل ضرب یضرب ضربا الخ یعنی الی آخرہ. جی یہ گردان اب آپ خود کر سکتے ہیں. دیکھو ایک دفعہ صرف صغیر دے دی، اب بار بار صرف صغیر بھی نہیں دے رہے، بس اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کو طریقہ پتہ چل گیا، اسی طریقے سے کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آپ کو میں نے بھی بتا دیا، آپ کا اپنا طریقہ ہے، آپ کو پتہ چل چکا ہے صرف صغیر کیسی کرنی ہے. جہاں بھی کوئی صیغہ ہے آپ اس کے مطابق اس کی گردان کرتے جائیں. جی اب ضربہ کا باب آپ سنا دیجئے بھائی اونچی آواز میں. بدون بر وزن فعل يفعل چونکہ ضرب زدن مارنا. جی ضرب يضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب. لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب. الامر من اضرب لتضرب ليضرب ليضرب والنهي عن لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب. والظرف من مضرب والجمع مضارب والآلة من مضرب مضربة مضراب والجمع مضارب ومضارب. وأفعال تفضيل المذكر من اضرب والجمع اضارب والمؤنث منه ضربا ضربات ضرب. شاباش بھائی شاباش. آگے دیکھیے بھائی باب سوم تیسرا باب. سوم واو کو شد پڑھنا، پیچھے کیا تھا باب دوم واو پر شد پڑھنا. باب سوم تیسرا باب. فاعل یفعل بکسر عین ماضی فتح عین غابر. فاعل یفعل ماضی کے عین کے کسرہ کے ساتھ اور فتح عین غابر اور مضارع کے عین کے فتحہ کے ساتھ. یہ کون سا باب آپ نے پڑھا ہے بھائی؟ باب سمعہ ہے، وہی بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں السمع شنیدن سننا بھائی. سمع یسمع سمعا الی آخرہ. جی باب سمعہ آپ سنا دیجئے بھائی اونچی آواز میں. بسم اللہ الرحمن. باب سوم بر وزن فاعل يفعل چون سمع شنیدن سننا. سمع يسمع سمعا فهو سامع وسمع يسمع سمعا فذاك مسموع. لم يسمع لم يسمع لا يسمع لا يسمع لن يسمع لن يسمع. الامر من اسمع لتسمع ليسمع ليسمع والنهي عن لا تسمع لا تسمع لا يسمع لا يسمع. وظرف من مسمع والجمع مسامع والآلة من مسمع مسمعة مسماع والجمع مسامع مساميع. وأفعال تفضيل المذكر من أسمع والجمع أسامع والمؤنث من سمعاء سمعيات سمعون. شاباش بھائی شاباش. تو یہ تیسرا باب باب سمعہ ہوا بھائی. باب چہارم فعل یفعل بفتح العین فیہما. اس میں عین کا فتحہ ہے فیہما ان دونوں میں، یعنی ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی. الفتح کشادن فتح یفتح فتحا الی آخرہ. چلیے بھائی آپ اس باب فتحہ کی گردان سنائیے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب چہارم بر وزن فعل يفعل جو الفتح کشادن قولنا. فتح يفتح فتحا فهو فاتح وفتح يفتح فتحا فذاك مفتوح. لم يفتح لم يفتح لا يفتح لا يفتح لن يفتح لن يفتح. الأمر من افتح لتفتح ليفتح ليفتح. والنهي لا تفتح لا تفتح لا يفتح لا يفتح. والظرف من مفتح والجمع مفاتح والآلة من مفتاح مفتاحة مفتاح والجمع مفاتح ومفاتيح. وفعل تفضيل المذكر من افتح والجمع فاتح والمؤنث من فتح فتحيات فتح. شاباش بھائی شاباش. آگے دیکھیے بھائی شرط ای باب ای نست. اس باب کی شرط یہ ہے ای نست، یہ نون پر کیا پڑھنا ہے؟ زبر زبر. شرط ای باب ای نست. اس باب کی شرط یہ ہے کہ ہر کلمہ صحیح کے عظیم باب آیت کہ ہر صحیح کلمہ جو کہ اس باب سے آئے. ہر صحیح کلمہ کیا مانا؟ صحیح. ہفت اقسام میں کیا ہو؟ صحیح ہو، یعنی مثال، اجوف، ناقص،
محموز اور مضاعف نہ ہو. تو کہتے ہیں ہر کلمہ صحیح کے عظیم باب آید، ہر صحیح کلمہ کے جو اس باب سے آئے در عین فعل یا لام فعل او حرف حلق باشد، اس کے فعل کے عین میں یا اس کے فعل کے لام میں، یا لام فعل او یا اس کے فعل کے لام میں حرف حلق باشد، کیا ہوگا؟ حرف حلق ہوگا. شعر حرف حلقی شش ببد اے نور عین حمزہ ہاؤ ہاؤ خاؤ عین غین. جی یہ شعر یاد ہے آپ کو؟ یہ شعر آپ کو یاد ہونا چاہیے بھائی. حرف حلقی شش ببد اے نور عین، حرف حلقی 6 ہیں بھائی. اے نور عین، اے میری آنکھوں کے نور، طالب علم کو خطاب ہے. حرف حلقی شش ببد اے نور عین، حرف حلقی 6 ہیں اے میری آنکھوں کے نور. حمزہ ہا، یہ حمزہ کے بعد ایک گول ہا ہونی چاہیے، میری کتاب میں نہیں ہے. حمزہ حمزہ ہاں، اس کے بعد واو کی ضرورت نہیں بھائی، باقی جتنے حروف ہیں ان کے بعد واو ہے. حمزہ ہاؤ ہاؤ خاؤ عین غین. کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ ہاؤ ہاؤ خاؤ عین غین. حمزہ اس کے بعد واو نہیں ہے، اور تو یہاں حمزہ کے بعد گول ہا لکھ لیں بھائی، گول ہا ہونی چاہیے. تو حروف حلقی 6 ہیں بھائی. کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہے، ہا ہے، ہا ہے، خا ہے، عین اور غین. یہ 6 حروف حلقی ہیں، یعنی یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. آپ خود غور کر لیں. حمزہ ہا، حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق سے. اور اسی طرح ہا بھی حلق سے، اور اسی طرح ہا اور خا بھی حلق سے، اور عین اور غین بھی حلق سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ حروف حلقی ہیں. تو حروف حلقی کتنے ہوئے؟ 6. اب ایک قیمتی ضابطہ یہ ذکر کر رہے ہیں، یاد رکھیے بھائی. آپ صرف کی اور کتابیں پڑھیں گے، وہاں آپ کو ملے گا کہ حروف حلقی 6 ہیں، اور یہ جو باب فتحہ ہے اس سے جو بھی صیغہ آئے گا، توجہ ہے، باب فتحہ سے جو بھی صیغہ آئے گا اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا ضروری ہے. توجہ ہے، باب فتحہ سے جو بھی صیغہ آئے گا اس کا عین یا لام، توجہ ہے، کون کیا کیا؟ عین یا لام، ان کا حرف حلقی ہونا ضروری ہے. اب اس باب سے جتنے بھی صیغے آئے، جتنے بھی مادے آتے ہیں، جو بھی مصدر اس باب سے آئے گا، گردان اس کی اس باب سے آئے گی، آپ دیکھیں گے اس کے عین یا لام کی جگہ حرف حلقی ہوگا. جیسے دیکھو فتحہ، لام کی جگہ کیا ہے؟ ہا، دیکھو حرف حلقی. اور اسی طرح آپ نے پڑھا اس باب کو باب منع بھی کہتے ہیں، کیونکہ بعض اساتذہ اس میں کون سی گردان لکھواتے ہیں؟ منع کی. اسی طرح باب سمیعہ کو باب علیمہ بھی کہتے ہیں، باب سمیعہ کو باب علیمہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ بعض اساتذہ اس کے اندر سمیعہ کی گردان لکھواتے ہیں اور بعض کیا لکھواتے ہیں؟ عالمہ کی گردان لکھواتے ہیں. تو یہ دونوں ناموں سے یہ باب مشہور ہے بھائی. باب سمیعہ کہیں یا باب عالمہ کہیں، آپ سمجھیں ایک ہی باب کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں ماضی میں عین کے نیچے کسرہ ہے اور مضارع میں عین پر فتحہ. اسی طرح یہ جو باب فتحہ ہے یہ باب فتحہ بھی کہلاتا ہے اور باب منع بھی، کیونکہ بعض اساتذہ اس میں فتحہ کی گردان لکھواتے ہیں اور بعض اساتذہ اس میں منع کی گردان لکھواتے ہیں. تو ضابطہ انہوں نے کیا ذکر کیا کہ باب فتحہ سے جو بھی کلمہ آئے گا، یوں کہیں باب فتحہ سے جو بھی کلمہ آئے گا اس کا عین یا لام کیا ہوگا؟ ہمیشہ حرف حلقی. آپ پوری لغت اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں کہیں باب فتحہ آ رہا ہوگا اس کا عین یا لام کیا ہوگا؟ حرف حلقی ہوگا. اب یہ ضابطہ کس نے بنایا؟ علماء صرف نے. اب علماء صرف نے، دیکھو یہ یاد رکھو، یہ جو صرف اور نحو ہے نا، یہ علوم بعد میں بنے ہیں اور عربی زبان پہلے تھی. یہ علوم بنائے مسلمانوں نے، مسلمان علماء نے یہ علوم
ایجاد کی ہے، یہ علوم بنائے بھائی. لیکن ایسے پیارے قوانین بنا دیے، یوں لگتا ہے قانون پہلے تھا اور صیغے بعد میں بنے ہیں، حالانکہ صیغے پہلے بنے تھے اور قانون انہوں نے بعد میں بنایا. توجہ ہے؟ صیغے پہلے تھے. عرب والے ضربہ یا ضریبو کے جو صیغے آپ نے پڑھے یہ اسی طرح بولتے تھے، لیکن کسی نے اس طرح قوانین نہیں بنائے تھے. جیسے انہوں نے کیا کیا، قانون بنا دیا کہ یا ضریبو مضارع میں عین کے نیچے زیر ہے تو ظرف میں بھی عین کے نیچے کیا آئے گی، زیر آئے گی. یہ کس نے نکالا؟ علماء نے غور کیا کہ جب بھی عین کے نیچے زیر آتی ہے مضارع میں، اس سے عرب جب ظرف بناتے ہیں وہ کون سا بولتے ہیں؟ عین کے نیچے زیر. تو اسے انہوں نے قانون بنا دیا. اسی طرح انہوں نے غور کیا کہ باب فتح سے جتنے کلمے آ رہے ہیں ساروں کے اندر عین یا لام کیا ہے؟ حرف حلقی ہے. لیکن ایک دو کلمات، 2 یا 4 کلمات بعض اوقات رہ جاتے ہیں جو اس قانون کے نیچے نہیں آتے. جیسے اسی میں ہے ابا یا ابا، ابا یا ابا، حمزہ با اور یا ہے جو کس سے بدل گئی؟ الف سے. ابا یا ابا، ابا یا ابا، یا ابا کا معنی انکار کرنا، انکار کرنا کسی چیز سے. مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں زید نے انکار کر دیا ہے، آپ کہیں گے ابا زیدن. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ابا یا ابا کا کیا معنی؟ انکار کرنا. اور یہ 7 اقسام میں کیا ہے ذرا مجھے بتاؤ؟ ناقص بھی ہے ابا رما کی طرح، اور محموز الفا بھی ہے. تو محموز بھی ہے اور ناقص بھی ہے، یعنی یہ مرکب ہے. اچھا، تو ابا یا ابا یہ بھی باب فتح سے آ رہا ہے. اب علماء صرف نے تو قانون بنا دیا کہ جتنے عربی کلمات اس باب فتح سے آئیں گے ان سب کا عین یا لام کیا ہوگا؟ حرف حلقی. لیکن ابا یا ابا میں دیکھ لیں، عین کیا ہے؟ با، با، اور لام کیا ہے؟ یا ہے جو کس سے بدل گئی؟ الف سے. تو نہ با حرف حلقی اور نہ یا حرف حلقی ہے. تو اب یہ تو باب فتح سے رہا ہے لیکن قانون کے تحت نہیں. تو اس قسم کے کلمات ان کو کہتے ہیں شاذ. کیا کہتے ہیں؟ شاذ. یہ جگہ جگہ لفظ آئے گا، اچھی طرح سمجھ لیں. شین الف اور زال، زال مشدد ہے. شاذن، فارن. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شاذ کسے کہتے ہیں؟ جو استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہو. عرب اسی طرح بولتے ہیں، عرب ابا یا ابا ہی کہتے ہیں، لیکن قانون کے نیچے نہ آ رہا ہو، قانون کے مطابق نہ ہو، یوں کہیں. استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے، عرب اسی طرح بولتے ہیں. عرب جب بھی بولتے ہیں ابا یا ابا ہی بولتے ہیں، لیکن قانون کے اعتبار سے ٹھیک نہیں. قانون تو ہم نے کیا بنایا کہ جو بھی کلمہ باب فتح سے آئے گا اس کا عین یا لام کا حرف حلقی ہونا ضروری ہے. اور یہ قانون ویسے نہیں بنایا، علماء نے پورے کلام عرب کے ایک ایک لفظ کو اٹھا کر دیکھتے رہے، دیکھا سارے کلمات میں کیا ہے جو بھی اس باب سے آ رہا ہے عین یا لام کیا حرف حلقی. 1 2 یا 4 لفظ رہ گئے، باقی سارے اسی طرح ہیں. تو انہوں نے قانون بنا دیا. ہاں، وہ جو 2 4 رہ گئے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کے بارے میں پھر کہہ دیتے ہیں یہ شاذ ہیں. کیا ہیں؟ کیا معنی شاذ ہیں؟ استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے، عرب اسی طرح بولتے ہیں، ان کو باب فتح سے ہی بولتے ہیں، لیکن یہ قانون کے مطابق نہیں آ رہے. ہم نے بڑی کوشش کی قانون کی کوئی ایسی شکل بنے کہ یہ بھی اس کے اندر آ جائیں، لیکن یہ اس کے اندر نہیں آ رہے. تو علماء صرف کیا فرماتے ہیں کہ یہ ابا یا ابا کیا ہے؟ شاذ ہے. اسی طرح ایک آدھ اور کلمہ ہوگا اس کے بارے میں بھی وہ کہہ دیتے ہیں یہ شاذ ہے، یہ باب فتح سے آ رہا ہے. اور باب فتح کا قانون تو کیا ہے کہ عین یا لام کلمہ کیا ہو حرف حلقی، لیکن اس کا عین یا بھی حرف حلقی نہیں اور لام بھی حرف حلقی نہیں. تو وہ 1 2 کلمے یا 3 کلمے جو ہیں ان کو وہ کہہ دیتے ہیں شاذ. کیا کہہ دیتے ہیں؟ اب بات سمجھ میں آ گئی. شاذ کسے کہتے ہیں؟ جو استعمال
جو استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے، یعنی عرب ٹھیک اسی طرح بولتے ہیں. یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ قانون تو آپ بنا رہے ہیں عرب. اور قانون کس سے بنا رہے ہیں؟ عربوں کی زبان کو دیکھ کر بنا رہے ہیں، تو ان کی زبان کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے. آپ کا قانون تو غلط ہو سکتا ہے، عربوں کی زبان غلط نہیں. تو ہم پھر یوں کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی کوشش کی، ہم نے قانون بنا دیا، اور اس قانون پر ہم نے پوری عربی زبان دیکھی، سارے لفظ قانون کے مطابق ہیں. جو بھی باب فتح سے آ رہا ہے اس کا عین یا لام کے حرف حلقی، پوری عربی کے اندر بھائی ایک دو لفظ رہ گئے تو اس سے کوئی نقصان نہیں، اس کے بارے میں پھر کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ شاذ ہے. بات سمجھ میں آ گئی. لیکن مصنف رحم اللہ نے کمال کیا، شاذ کو بھی قانون کے اندر داخل کر دیا. قانون کے دیکھو یہ علماء سوچ سوچ کر قانون کی ایسی صورت بنائی کہ وہ شاذ ختم ہو گئے، وہ اس کے اندر داخل ہو گئے، شاذ ختم ہو گئے. کس طرح؟ قانون یہ بنایا کہ پہلے قانون کیا تھا؟ جو بھی کلمہ کس میں سے آئے؟ باب فتح سے، اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا ضروری. انہوں نے یہ نہیں کہا جو بھی کلمہ، انہوں نے کہا جو بھی صحیح کلمہ باب فتح سے آئے. دیکھا جب صحیح کی قید لگا دی، اجوف، مثال، ناقص، محموز اور مضاف نکل گئے. ان کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. دیکھو اب ابا یا ابا باب فتح سے آ رہا ہے یا نہیں؟ اور اب اس کو شاذ کہنے کی ضرورت ہے نہیں. شاذ تو تب کہتے اگر یہ قانون کے خلاف ہوتا. قانون تو ہم نے بنایا ہی صرف کس کے لیے؟ صحیح کے لیے. صحیح کا جو بھی صیغہ آئے گا آپ پورے کلام عرب میں گھوم جائیں، ایک لفظ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو اس قانون سے باہر ہو. صورت سمجھ میں آ گئی. تو دیکھو مصنف رحم اللہ نے کمال کیا بھائی. وہ قانون علماء، سارے علماء کہتے ہیں یہ ابا یا ابا شاذ ہے، شاذ ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ شاذ نہیں ہے، یہ قانون تو ہے ہی کس کے بارے میں؟ صرف صحیح کے بارے میں. تو یہ علماء نے اس طرح محنتیں کر کے قانون کی صورت، پھر آپ غور کریں گے آپ کو کوئی اور بہتر صورت نظر آتی ہے جس میں اور بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں، آپ اس کے مطابق قانون میں تبدیلی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے دیکھو ایسی جگہ پر کتاب لکھی، جیل کی مشقت ہے، تکلیف ہے اور سختیاں ہیں، اور کوئی کتاب بھی ان کے پاس نہیں، لیکن قانون کی کیسی پیاری صورت بیان کی کہ ابا یا ابا کا شاذ ہونا ختم ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی. تو بہرحال باقی ساروں نے کیا لکھا ہے؟ ابا یا ابا شاذ ہے. اور پھر یہاں ایک اور قیمتی بات یاد رکھیں، جس کلمے کا بھی عین یا لام حرف حلقی ہو اور آپ کہیں یہ تو باب فتح سے ہے، یہ ضروری نہیں ہے. جس کا عین یا لام حرف حلقی ہو اس کا فتح سے آنا ضروری نہیں، وہ کسی اور باب سے بھی آ سکتا ہے. لیکن جو فتح سے آئے گا اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا ضروری. بات سمجھ بھی آئی کہ اوپر سے گزر گئے؟ بھئی دیکھو جو بھی کلمہ باب فتح سے آئے گا اس کا عین یا لام کیا ہوگا؟ حرف حلقی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کسی اور باب سے ایسا کلمہ نہیں آ سکتا جس کا عین اور لام حرف حلقی ہوگا. جس کا بھی عین یا لام کیا ہو؟ حرف حلقی. آپ فوراً کہہ دیں جی یہ باب ضربہ سے نہیں ہو سکتا، یہ تو کس سے ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ضروری. وہ کسی بھی باب سے آ سکتا ہے. کسی اور باب میں بھی عین کی جگہ کیا آ سکتا ہے؟ حرف حلقی. لام کی جگہ بھی کیا آ سکتا ہے؟ تو حرف حلقی جس میں عین یا لام کی جگہ ہو وہ کسی اور باب سے بھی آ سکتا ہے اور باب فتح. لیکن فتح سے جب بھی کوئی آئے گا صحیح، اس کا عین یا لام ہمیشہ کیا ہوگا؟ حرف حلقی ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے شرط این باب این است، اس باب کی شرط یہ ہے کہ ہر کلمہ صحیح کے عظیم باب آیت، کہ ہر صحیح کلمہ جو کہ اس باب سے آئے در عین فعل یا لام فعل او حرف حلق باشد، اس کے فعل کے عین یا لام میں حرف حلق ہوگا. شعر حرف حلقی شش بابد اے نور عین، حرف حلقی 6 ہیں اے نور عین، اے میری آنکھوں کے نور. حمزہ ہاؤ ہاؤ خاؤ عین و غین. باقی جتنے مصنفین ہیں انہوں نے یہاں صحیح کی قید نہیں لگائی، اور جب صحیح کی قید نہیں لگائی تو ابا یا ابا کو کیا ماننا پڑا؟ شاذ ماننا پڑا. شاذ ماننا پڑا. اور والد صاحب رحم اللہ
سے ایک مرتبہ کسی طالب علم نے پوچھا، کوئی ذہین طالب علم تھا، والد صاحب کو اللہ نے فی البدیہہ جواب کا عجیب ملکہ علوم میں نصیب فرمایا تھا. کوئی اشکال ہو جاتا، کوئی اعتراض ہوتا، وہ اپنی طرف سے فی البدیہہ ایسے نئے نئے جوابات دیتے جو کہیں بھی بزرگوں کی کتابوں میں نہیں ملتے. تو یہ اللہ نے ان کو ایک خاص علمی کمال نصیب فرمایا تھا. چنانچہ ان سے ایک مرتبہ کسی طالب علم نے یہ ابا یا ابا کا ذکر آیا اور وہاں فرمایا کہ یہ ابا یا ابا شاذ ہے. جو بھی کلمہ ہر کس سے آئے، باب فتحہ سے آئے، اس میں اس کا عین یا لام ہمیشہ کیا ہوگا، حرف حلقی ہوگا. البتہ ابا یا ابا شاذ ہے. کہتے ہیں ایک طالب علم نے سوال کیا یہ شاذ کیوں ہے؟ عجیب گہرا سوال. کہتے ہیں میں نے بھی عجیب جواب دیا. بھائی طلباء کو واقعہ سنا رہے تھے کہ درس کے دوران کہیں ذکر آیا، فرمانے لگے کہ شاذ ہونے کی وجہ اس کا معنی ہے. کیا ہے؟ اس کا معنی ہے ابا یا ابا کا معنی انکار کرنا، نہ ماننا. بھائی ہم نے یہ قانون بنا دیا ہے، اس باب سے صرف وہی آئے گا جو جس کا عین یا لام کیا ہو، حرف حلقی. لیکن ابا یا ابا کہتے ہیں میں نہیں مانتا، میں یہ قانون نہیں مانتا، میرا عین یا لام حرف حلقی بھی نہیں اور میں اسی باب سے آؤں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ابا یا ابا شاذ کیوں ہے؟ شاذ ہونے کی وجہ اس کا معنی ہے. ابا یا ابا کا کیا معنی؟ انکار کرنا، نہ ماننا. تو یہ قانون نہیں مانتا، تسلیم نہیں کرتا. عجیب پیاری توجیہ بیان کی. بھائی اچھا بھائی آگے دیکھیے. بھائی باب پنجم فعول یفعل بضم العین فیہما. پانچواں باب بھائی فعول یفعل، دونوں میں عین کا ضمہ ہے، یعنی ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی. چون الکرم والکرامت گرامی شدن، الکرم والکرامت گرامی شدن، معزز ہونا، بزرگ ہونا، بڑا ہونا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کرم یکرم کرم و کرامتن فہو کریم. یہاں چونکہ صفت مشبہ آ رہی تھی اس لیے اس کی تھوڑی سی گردان ذکر کر دی. فہوا کریم الامر منہ اکرم الی آخرہ. باب کرما کی گردان سنائیے. بھائی باب پنجم بر وزن فعول یفعل چون الکرم والکرامت کریم شدن. کرم یکرم کرما وکرامتا فهو کریم. لم یکرم لا یکرم لن یکرم الامر من اکرم لیکرم والنهی عن لا تکرم لا یکرم الظرف من مکرم والجمع مکارم والآلة منهم مکرم مکرمة مکرام والجمع مکارم ومکارم وفعل التفضیل مذکر من اکرم والجمع اکارم والمؤنث من کرما کرمایات کرم. شاباش شاباش. تو یہ باب کرما ہے. بھائی دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں این باب لازم است. یہ باب کیا ہے؟ لازم ہے. کیا معنی لازم ہے؟ یعنی متعدی نہیں، اس کے لیے مفعول وغیرہ نہیں آتا. بھائی فعل لازم اور فعل متعدی آگے ذکر بھی آ رہا ہے. کسے کہتے ہیں فعل لازم؟ جو ہاں فاعل پر بات پوری ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ ہو. اور فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو. ضربا زید عمران، مارا زید نے کس کو؟ عمر کو. معلوم ہو یہ ضربا کیا ہے؟ فعل متعدی ہے. کیا ضرب بغیر مضروب کے ہو سکتی ہے؟ کیا شرب بغیر مشروب کے ہو سکتا ہے؟ کیا عقل بغیر معقول کے ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ سارے کیا ہیں؟ فعل متعدی. اور فعل لازم وہ ہے جہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. فر زید، زید بھاگا، دیکھو کسی مفعول کی ضرورت نہیں. ضحک زید، زید ہنسا، کسی مفعول کی ضرورت نہیں. مات زید، زید مر گیا، کسی مفعول کی ضرورت نہیں. ضربا زید عمران، یہ ضربا کیا ہے؟ فعل متعدی. میں نے عمران کو حذف کر لیا. ضربا زید، توجہ ہے، میں نے عمران مفعول کو حذف کر لیا. اب بتاؤ یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟ جی یہ ابھی بھی شاباش شاباش، ابھی بھی کیا ہے؟ فعل متعدی. مفعول کو ذکر کرو یا نہ کرو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ بس فعل کے معنی میں غور کیا کریں. مفعول تو اکثر کلام میں حذف کر لیا کرتے ہیں. تو مفعول ذکر نہ ہو آپ کہتے ہیں یہ تو فعل لازم ہے. نہیں، آپ نے مفعول ذکر ہے یا ذکر نہیں اس کو نہیں دیکھنا،
آپ نے صرف اس کے معنی پر ذہن میں غور کر لینا ہے کہ اس فعل کے لیے کوئی مفعول چاہیے ہوتا ہے کہ نہیں. جیسے ضرب کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ مضروب. بغیر مضروب کے کبھی بھی ضرب کا وجود نہیں. بغیر مشروب کے کبھی بھی شرب نہیں. آپ مجھے بتائیے کوئی مشروب کچھ بھی نہ ہو اور آپ شرب کا فعل کر لیں، ہو سکتا ہے؟ نہیں. کچھ نہ کچھ تو پینے والی چیز ہوگی تبھی کیا پایا جائے گا؟ شرب پایا جائے. پانی ہوگا یا دودھ یا چائے یا شربت، کوئی چیز آپ پیئیں گے تو ہم کہیں گے اس نے شریبہ زیدون، زید نے کیا کیا؟ پی لیا. تو شرب کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ مشروب. ضرب کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ مضروب. بغیر مضروب کے ضرب کبھی بھی. آپ مجھے کوئی مثال دکھا سکتے ہیں؟ مثلا میں کہتا ہوں ضربہ زیدون، زید نے مارا، عمران کو میں نے حذف کر دیا. اب مجھے بتائیے یہ جو زید نے پٹائی کی بغیر مضروب کے ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی مضروب نہ ہو اور ضرب پائی جائے؟ نہیں. کوئی نہ کوئی تو مضروب ہوگا، وہ الگ ہے ہم اس کو ذکر کریں یا نہ کریں. تو کہتے ہیں این باب لازم است. یہ باب کیا ہے؟ لازم ہے. ازام مجہول و مفعول نمے آیت، اس سے مجہول اور مفعول نہیں آتے. فعل بر دو قسم است. اب وہ فعل لازم اور متعدی بیان کرنے لگے ہیں. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور ابھی بھی مختصراً میں نے بیان کر دیا. فعل بر دو قسم است. فعل دو قسم پر ہے، لازم و متعدی. ایک لازم ہے اور ایک متعدی. لازم فعل را گویند کہ برفاعل تمام شود. لازم اس فعل کو کہتے ہیں کہ برفاعل تمام شود، کہ جو فاعل پر پورا ہو جائے. و اثر آ بر دیگر ظاہر نہ شود، اور اس کا اثر دوسرے پر ظاہر نہ ہو. لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل پر پورا ہو جائے اور کسی دوسرے پر اس کا اثر ظاہر، یعنی اس کے لیے کوئی مفعول کی ضرورت نہ ہو. ضربہ زیدن عمرن، زید نے ضرب لگائی. مجھے بتاؤ یہ عامر پر ضرب ظاہر ہوئی یا نہیں؟ عامر پر ضرب لگی یا نہیں لگی؟ ضرب. تو پھر سنو، ضربہ زیدن عمرن، زید نے پٹائی کی، کس کی؟ عمر کی. تو پٹائی کرنے والا کون؟ زید. اور یہ پٹائی کا اثر کس پہ پڑا؟ عمر پہ. دیکھا تو متعدی میں ہمیشہ کوئی مفعول ہوگا جس پر اس فعل کا اثر پڑے گا، جبکہ فعل لازم میں ایسا نہیں. تو یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں لازم فعل را گویند کے برفاعل تمام شود، کہ لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل پر پورا ہو جائے. و اثر آ بر دیگر ظاہر نہ شود، اور اس کا کوئی اثر دوسرے پر ظاہر نہ ہو. چونکہ روما زیدن، زید سخی ہوا یا زید معزز ہوا. اب کسی مفعول کی ضرورت نہیں. و جلسہ زیدن، زید بیٹھ گیا. اب کسی مفعول کی ضرورت نہیں. وہ متعدی آن کے اثر آن از فاعل بدیگر رسد، اور متعدی وہ ہے کہ اثر آن کے اس فعل کا اثر جو ہے از فاعل بدیگر رسد، فاعل سے دوسرے کو پہنچے. بدیگر رسد دوسرے کو پہنچے. ضربہ زید عمرن، یہ ضرب لگانے والا کون؟ زید. اور اس ضرب کا اثر کس کو پہنچا؟ عمر کو. شربہ زید ماء، زید نے پانی پیا. دیکھو زید کے پینے کا اثر کس پہ پہنچا؟ پانی پر. یہ معنی ہے وہ متعدی آن کے اثر آن از فاعل بدیگر رسد، اور متعدی وہ ہے کہ اس کا اثر فاعل سے دوسرے کو پہنچے. مثل ضربہ زید عمرن، زید نے عمر کو مارا. و اکرم بکر خالدن، بکر نے خالد کا اکرام کیا، اس کی عزت کی. دیکھا اس کی عزت کی. وہ اکرم بکر خالدن، بکر نے اکرام کیا خالد کا. دیکھو یہ اکرام کا اثر بکر سے کہاں تک پہنچا؟ خالد تک پہنچا. خالد نہ ہوتا تو بکر نے کس کا اکرام کیا؟ کوئی مکرم چاہیے تھا یا نہیں؟ اس کے بغیر اکرام ہو ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں بہمی جہت کے اثر فعل لازم بر دیگر ظاہر نمے شود. اب آگے وجہ ذکر کرنے لگے ہیں. وجہ ذکر کرنے لگے ہیں. کہ فعل لازم میں کیا ہوتا ہے؟
فاعل کا اثر کسی دوسرے کو نہیں پہنچتا، اور فعل متعدی میں دوسرے کو اثر، ضرب کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ مضروب، جس کو اس کا ضرب کا اثر پہنچے۔ شرب کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ مشروب، جس کو شرب کا اثر پہنچے۔ عقل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ معقول چاہیے، جس چیز کو کھایا جائے، جس کو عقل کا اثر پہنچے۔ تو اب آگے وجہ ذکر کرنے لگے کہ اس سے مفعول کیوں نہیں آتا، تو بتلا رہے ہیں بھائی کہ فعل لازم وہ ہے کہ جس کا اثر دوسرے کو نہیں پہنچتا، اور مفعول تو اسی کو کہتے ہیں جس کو اثر پہنچے۔ جب اس کا اثر دوسرے کو پہنچتا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے مفعول بھی نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں بہمی جہت اسی وجہ سے کہ اثر فعل لازم بردیگر ظاہر نمے شود، کہ فعل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا، وہ مفعول ہموں میں باشد، اور مفعول وہی ہوتا ہے کہ برآں اثر ظاہر میں شود، کہ اس پر اثر ظاہر ہوتا ہے۔ مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر اثر ظاہر ہوتا ہے، اور فعل لازم کا تو اثر دوسرے کو پہنچتا ہی نہیں۔ جب دوسرے کو اثر پہنچا ہی نہیں تو دوسرے پر اثر ظاہر کہاں سے ہو، لہذا اس کے لیے مفعول بھی نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں ابہمی اسی وجہ سے از فعل لازم مفعول نہ میں آیت، فعل لازم سے مفعول نہیں آتا۔ پھر سنو، بہمی جہت اسی وجہ سے، آخر میں اب دیکھو از فعل لازم مفعول نہ میں آیت، مل گئی عبارت؟ بہمی جہت اسی وجہ سے از فعل لازم مفعول نہ میں آیت، فعل لازم سے مفعول، عبارت مل گئی؟ بہمی جہت جملے کے شروع میں تھا، اور از فعل لازم مفعول نہ میں آیت یہ کہاں ہے؟ جملے کے آخر میں۔ آخر میں بہمی جہت اسی وجہ سے از فعل لازم مفعول نہ میں آیت، فعل لازم سے مفعول نہیں آتا، اسی وجہ سے۔ بھئی وہ وجہ کیا ہے؟ وہ درمیان میں ذکر کر دی کہ فعل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا، اور جب دوسرے پر اثر ظاہر ہی نہیں ہوتا تو مفعول کہاں سے آئے گا؟ مفعول تو کہتے ہی اس کو ہیں جس پر کیا ہو؟ دوسرے کا اثر ظاہر ہو۔ آگے دیکھیے، وہ فعل مجہول منصوب بمفعول میں باشد۔ اچھا، پہلے کیا وجہ ذکر کی کہ مفعول کیوں نہیں آتا؟ باب کروما سے مفعول کیوں نہیں آتا؟ کیا وجہ ذکر کی؟ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ یہ فعل لازم کا اثر دوسرے کو نہیں پہنچتا۔ جب دوسرے کو اثر نہیں پہنچے گا تو مفعول کہاں سے آئے گا؟ مفعول تو اسی کو کہتے ہیں جس کو اثر پہنچے۔ اب آگے دوسرے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ کہ فعل مجہول کیوں نہیں آتا؟ آپ نے گردان پڑھی نا، کرم یکرم کرما و کرامتن فہوا کریم، آگے وکریما مجہول نہیں پڑھا آپ نے، اور آگے مفعول بھی نہیں آیا اس گردان کے اندر۔ تو اب وہ وجہ ذکر کرنے لگے کہ اس سے فعل مجہول کیوں نہیں آتا۔ کہتے ہیں بھائی فعل مجہول جو ہوتا ہے اس کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے۔ کس کی طرف؟ ادھر سنو، ضربا زیدون عمرن، کس نے مارا؟ زید نے۔ کس کو مارا؟ عمر کو۔ اب اس کو فعل مجہول بنائیں گے، کیسے؟ زیدن کو ہٹا ختم کر دیں، فعل کو کیا بنا دو؟ ضربا، اور عمر کو مرفوع کر دو، کیا بن گیا؟ ضربا عمرن، پٹائی کی گئی، کس کی؟ عمر کی۔ توجہ ہے سبق کی طرف؟ پھر سنو، ضربا زیدون عمرن، کس نے پٹائی کی؟ زید۔ کس کی؟ عمر کی۔ یہ تھا فعل معروف۔ اب اس کو ذرا فعل مجہول بنا دو۔ فعل مجہول میں کیا کرتے ہیں؟ فاعل کو حذف کرتے ہیں، فاعل کو، اور فعل کو کیا بنا دیا؟ مجہول بنا دی، اور اس کا اسناد کس کی طرف کر دیا؟ کس کی طرف کر دیا؟ مفعول کی طرف کر دیا۔ سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس پر رفع پڑ دیا، کیا بن گیا؟ ضربا عمرن، عمر کی پٹائی کی گئی۔ تو لہذا فعل مجہول تبھی آئے گا جب کوئی مفعول تو ہو۔ فعل مجہول کا اسناد کرنا ہے یا نہیں؟ فعل معروف کا اسناد ہمیشہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ فعل معروف، فعل معروف اس کا اسناد ہمیشہ فاعل کی طرف ہوتا ہے۔ ضربا زیدن عمرن، ضربا زیدن، تو یہ ضربا کا اسناد ہمیشہ کس کی طرف ہوگا؟
فاعل کی طرف. پھر دوہراؤ, فعل معروف کا اسناد ہمیشہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ فاعل, یعنی جو اس فعل کو کرنے والا ہے, جس کی یہ فعل صفت ہے. اور فعل مجہول کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ مفعول کی طرف ہوتا ہے. تو فعل لازم کا تو مفعول ہوتا ہی نہیں. جب مفعول ہوتا ہی نہیں تو فعل مجہول بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ فعل مجہول کے لیے اسناد بھی تو کرنا ہے, اور وہ اسناد کس کی طرف ہوگا؟ مفعول کی طرف. جب مفعول آتا ہی نہیں تو اسناد کس کی طرف کرو گے؟ وجہ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ فعل معروف کا اسناد کس کی طرف؟ فاعل کی طرف. فعل معروف کبھی بھی فاعل کے بغیر نہیں آ سکتا, اور فعل مجہول کا اسناد ہمیشہ کس کی طرف؟ مفعول کی طرف. فعل مجہول کبھی بھی بغیر مفعول کے نہیں آ سکتا, یعنی اس کے لیے نائب فاعل بنے گا. تو اگر مفعول ہے ہی نہیں تو فعل مجہول کہاں سے لاؤ گے؟ فعل مجہول کا بھی تو اسناد کرنا ہے. یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ فعل مجہول منصوب مفعول میں باشد, اور فعل مجہول جو ہوتا ہے وہ مفعول کی طرف منصوب ہوتا ہے. لہذا ہم از لازم نہ میں آیت, اس لیے وہ بھی فعل لازم سے نہیں آتا. فعل مجہول فعل لازم سے نہیں آتا. مگر ہرگاہ کے فعل لازم را بحرف جر متعدی کنند مجہول و مفعول اذا میں آیت. مگر ہرگاہ, مگر جب بھی فعل لازم را بحرف جر متعدی کنند, اس کو حرف جر کے ساتھ متعدی کر دیں تو مجہول بھی آئے گا, وہ مفعول. تو مجہول و مفعول اذا میں آیت, تو اسے مفعول اور مجہول آتے ہیں. بھائی دیکھیے, یاد رکھو, کبھی کبھار فعل کو حرف جر کے ذریعے متعدی کرتے ہیں. توجہ ہے؟ کبھی کبھار فعل کو حرف جر کے ذریعے متعدی کرتے ہیں. ذہب زیدن, کیا مانا؟ زید چلا گیا. توجہ ہے؟ ذہب زیدن, زید چلا گیا. اب اسی کے ساتھ میں با لے آتا ہوں. ذہب زیدن بعمرن, ذہب زیدن بعمر. اب ذہب فعل لازم ہے, زید چلا گیا, لیکن اس فعل لازم کے ساتھ کبھی با وغیرہ لے آتے ہیں, با لے آتے ہیں حرف جر کے طور پر, جو اسی کے ساتھ جڑتی ہے. اور پھر یاد رکھیے یہ جو با ہے اس کے ذریعے وہ فعل متعدی بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ آپ دیکھو, ذہب زیدن کا ترجمہ کیا تھا؟ زید چلا گیا. اور ذہب زیدن بعمرن, آپ ترجمہ کریں گے زید لے گیا عمر کو. دیکھا, اب لے جانا, لے جانے میں کوئی چیز چاہیے یا نہیں جس کو لے کر جائے انسان؟ تو دیکھا, پہلے فعل لازم تھا, اب کیا بن گیا؟ متعدی بن گیا. کس کے ذریعے؟ با کے حرف جر کے ذریعے. یا جیسے میں کہتا ہوں جاء زیدن, زید آ گیا, اور میں ساتھ پھر بعمرن کہہ دیتا ہوں جاء زیدن. جاء زیدن کا کیا ترجمہ؟ زید آیا. اور جاء زیدن بعمرن, زید عمر کو لے کر آیا. دیکھا, پہلے تھا زید آیا, اب زید عمر کو لے کر آیا. اب دیکھو, لے کر آنا کسی کا ہوگا یا نہیں؟ تو اب یہ متعدی بن گیا. تو یہ با کے ذریعے کیا کرتے ہیں, کبھی کبھی فعل لازم کو متعدی بنا لیتے ہیں. یہی ضابطہ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ باب کرما جو ہے یہ فعل لازم ہے, اس کے لیے مفعول نہیں آتا, لیکن کبھی اس کو متعدی بنا لیتے ہیں. کس کے ذریعے؟ حرف جر کے ذریعے. جب حرف جر کے ذریعے متعدی بنائیں گے تو پھر فعل مجہول بھی آئے گا اس کا, اور مفعول بھی آ سکتا ہے. فعل مجہول بھی اس کا آ سکتا ہے اور مفعول بھی آ سکتا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ مگر ہرگاہ کہ فعل لازم را بحرف جر متعدی کنند, مگر ہر اس وقت کے فعل لازم کو حرف جر کے ذریعے متعدی کرتے ہیں. مجہول و مفعول اذا میں آیا تو مجہول اور مفعول اس سے آتے ہیں. چون کوریما بھی و مکروم بھی. دیکھا, کوریما فعل مجہول آ گیا. کوریما بھی اس کی عزت کی گئی. مکروم بھی, اس کا بھی وہی معنی, اس کی عزت کی گئی. دیکھو, بھی کے ساتھ بھی ہے با جارہ, تو اسی وجہ سے اس نے
کیا کیا اس کو فعل متعدی، ورنہ گردان میں کریمہ نہیں آیا تھا، مکرومن نہیں آیا تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ حاصل کلام کیا کہ ایک ہے فعل لازم، ایک فعل متعدی. فعل لازم وہ ہے جو صرف فاعل پر بات پوری ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہیں. اور فعل متعدی وہ ہے جہاں فاعل پر بات پوری نہ ہو بلکہ ایک ایسی چیز بھی چاہیے جس پر فاعل کا اثر پڑے، فاعل کا اثر ظاہر ہو، اور وہ کیا ہے؟ مفعول. جب فعل لازم کا اثر دوسرے کو پہنچتا ہی نہیں تو اس کے لیے مفعول بھی نہیں آئے گا، اور فعل مجہول بھی نہیں آئے گا، کیونکہ فعل مجہول کی تو نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ مفعول کی طرف. جب اس کا مفعول نہیں تو فعل مجہول بھی نہیں. لیکن اگر اس کو متعدی بنا لیا کس کے ذریعے؟ حرف جر کے ذریعے، پھر اس سے مفعول بھی آ سکتا ہے اور فعل مجہول بھی آ سکتا ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے بھائی، باب ششم فاعل یفعل بکسر العین فیہما. فاعل یفعل دونوں میں عین کے کسرہ کے ساتھ، یعنی ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی. فیہما الحسب والحسبان پنداشتن. بھائی پنداشتن کا معنی خیال کرنا، گمان کرنا. اس کا ایک مصدر حسبن تو آپ نے پڑھا تھا، حسبان ایک نیا مصدر ذکر کر دیا انہوں نے. جی حسب یحسب حسبا وحسبانا فهو حاسب وحسب يحسب حسبا وحسبانا فهو محسوب الى آخره. جی سنائیے بھائی، حسیبہ کی گردان سنا دیجئے. باب پنجم بروزن فاعل یفعل چو الحسب. ہاں فاعل یفعل دوبارہ پڑھو. باب پنجم بروزن فاعل یفعل چو الحسب گمان کردن، گمان کرنا. جی حسب یحسب حسبا فهو حاسب وحسب يحسب حسبا فذاك محسوب. لم يحسب لم يحسب لا يحسب لا يحسب لن يحسب لن يحسب. الامر من يحسب لتحسب ليحسب ليحسب، والنهي عن لا تحسب لا تحسب لا يحسب لا يحسب. وظرف من محسب والجمع محاسب، والآلة منه محسب محسبة محساب، والجمع محاسب ومحاسيب. وأفعل تفضيل المذكر من أحسب، والجمع أحاسب، والمؤنث من حسبى حسبيات حسب. شابش شابش. آگے دیکھیے بھائی، صحیح ازی باب جز حاسبہ یحسب نئے آمدہ. کہتے ہیں صحیح ازی باب اس باب سے جز کا معنی علاوہ حسیبہ یحسبو کے نئے آمدہ نہیں آیا ہے. اس باب سے صحیح کلمہ صرف حسیبہ یحسبو آیا ہے. حسیبہ کیا ہے؟ 7 اقسام میں. محموز ہے؟ مثال؟ اجواف؟ ناقص؟ مضاعف؟ نہیں. تو یہ صحیح ہے، اور اس باب سے صحیح صرف حسیبہ آیا ہے. آپ پوری عربی زبان تلاش کر لیں، آپ کو صحیح مادہ، صحیح کلمہ اس باب سے نہیں ملے گا. اور مل جائیں گے، مثال اجواف وغیرہ مل جائیں گے، لیکن صحیح اور نہیں ملے گا. تو یہی بات بیان کر رہے ہیں، صحیح ازیں باب جز حسیبہ یحسب نئے آمدہ کے صحیح اس باب سے علاوہ حسیبہ یحسب کے نہیں آیا ہے. و درا ہم در مضارع فتح عین نیز آمداست. اور و درا اور اس میں، کس میں؟ حسیبہ یحسب میں. و درا اور اس میں ہم در مضارع میں فتح عین نیز آمداست. فتح عین بھی آیا ہے. توجہ ہے؟ اس حسیبہ یحسبو میں مضارع کے میں کیا ہے؟ عین پر کسرہ، لیکن اسی میں عین پر فتحہ بھی آیا ہے. حسیبہ یحسبو بھی آیا ہے. یعنی یوں کہو یہ باب علیمہ سے بھی آیا ہے. باب حسیبہ یحسبو کیا بن جائے گا؟ باب علیمہ. تو یاد رکھیں جو باب ہیں مختلف، یہ اور ابواب سے بھی آتے ہیں. ضربہ صرف فعل یفعل سے نہیں آئے گا، کسی اور سے بھی آپ کو مل جائے گا. تو ہر ایک مختلف بابوں میں، لیکن عام طور پر جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ان ابواب کے اندر ہے. تو لہذا حسیبہ معلوم ہوا یہ مادہ جو ہے باب حسیبہ سے بھی آتا ہے اور باب سمیعہ سے، عالمہ سے بھی آتا ہے. تو کہتے ہیں ودرا ہم در مضارع فتح عین نیز آمداست، اور اس کے اندر مضارع میں عین کا فتحہ بھی آیا ہے. دیگر چند کلمہ مثال و لفیف ازیں باب آمداند. دیگر چند کلمہ دوسرے کچھ کلمے
مثال و لفیف، مثال اور لفیف عظیم باب آمدان اس باب سے آئے ہیں. یعنی اس باب سے صحیح سے صرف حسیبہ آیا ہے اور کچھ اور کلمے آئے ہیں، وہ کس میں سے ہیں؟ مثال اور لفیف میں سے ہیں، مثال اور لفیف میں سے ہیں. معلوم ہوا کہ محموز نہیں آیا اس باب سے، معلوم ہوا مضاعف اس باب سے نہیں آیا. تو کہتے ہیں دیگر چند کلمہ مثال و لفیف عظیم باب آمداد، کچھ اور کلمے لفی مثال اور لفیف اس باب سے آئے ہیں. چلیے بس بھئی اب اردو کی کتاب بھی دیکھ لیں. باتیں سب اچھی طرح سمجھ میں آ گئیں؟ دیکھیے بھئی کتاب پر، اردو کی کتاب دوسرا باب ابواب کے بیان میں جو 4 فصلوں پر مشتمل ہے. فصل اول ابواب ثلاثی مجرد کے بیان میں. افعال و مشتقات کے صیغوں سے فارغ ہو کر اب ہم ابواب بیان کرتے ہیں. پہلے تم جان چکے ہو کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. باب اول فعل یفعل، عین ماضی کے فتحہ اور عین غابر کے ضمہ کے ساتھ. غابر بمعنی باقی سے مضارع مراد ہے، چونکہ زمانہ ماضی کے بعد حال اور استقبال باقی رہ جاتے ہیں جن پر مضارع دلالت کرتا ہے، اس لیے مضارع کو غابر کہتے ہیں. النصر والنصرۃ مدد کرنا. تصریفہ نصر ینصر نصرا ونصرۃ فهو ناصر ونصر ینصر نصرا ونصرۃ فهو منصور. الامر منه انصر والنهي عنه لا تنصر. الظرف منه منصر والآلة منه منصر ومنصرة ومنصار وتثنيتهما منصران ومنصران والجمع منهما مناصر ومناصير. افعل التفضيل منه انصر والمؤنث منه نصرا وتثنيتهما انصران ونصريان والجمع منهما انصرون واناصر ونصر ونصريات. باب دوم فعل یفعل، عین ماضی کے فتحہ اور عین غابر کے کسرہ کے ساتھ. الضرب مارنا اور سطح زمین پر چلنا یہ دوسرا معنی ہے، اور مثال بیان کرنا یہ تیسرا معنی ہے. یہ انہوں نے وہ پدید کردن کا معنی کیا کر دیا؟ مثال بیان کرنا. تو یہ مرادی ترجمہ بھی ہو سکتا ہے بھائی جب مثال بیان کریں گے تو کوئی بات ظاہر ہو جائے گی یا نہیں، بات سمجھ میں اچھی طرح آ جائے گی یا نہیں، تو وہیں لحاظ ٹھیک. اچھا تو ضرب یضرب ضربا الی آخرہ. باب سوم فاعل یفعل، عین ماضی کے کسرہ اور عین غابر کے فتحہ کے ساتھ. السمع سننا. سمع یسمع سمعا الی آخرہ. باب چہارم فعل یفعل بفتح العین فیہما. الفتح کھولنا. فتح یفتح فتحا الی آخرہ. اس باب میں شرط یہ ہے کہ ہر وہ کلمہ صحیح جو اس باب سے آئے اس کے عین فعل یا لام فعل میں حرف حلقی ہو. تو کہتے ہیں اس باب میں شرط یہ ہے کہ ہر وہ کلمہ صحیح جو اس باب سے آئے اس کے عین فعل یا لام فعل میں حرف حلقی ہو. حرف حلقی شش ببت عین نور عین حمزہ ہاؤ حاؤ خاؤ عین و غین. باب پنجم فعل یفعل بضم العین فیہما، دونوں میں عین کا ضمہ ہے. الکرم والکرامت، بزرگ ہونا، معزز ہونا، بڑا ہونا. میں نے تینوں ترجمے کر دیے بھائی. کرم یکرم کرما وکرامتا فہو کریم. الامر منہ اکرم الی آخرہ. یہ باب لازم ہے، اس سے مجہول اور مفعول نہیں آتے. فعل کی 2 قسمیں ہیں، لازم اور متعدی. لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل پر تمام ہو جائے، فاعل پر پورا ہو جائے اور اس کا اثر کسی دوسرے پر ظاہر نہ ہو. جیسے کرما زید، زید معزز ہوا، زید سخی ہوا. اب اس میں کسی مفعول کی ضرورت نہیں. جلسہ زید، زید بیٹھ گیا، اس میں کسی مفعول کی ضرورت نہیں. اور متعدی وہ ہے کہ اس کا اثر فاعل سے دوسرے پر پہنچے. جیسے ضرب زید عمرا، یہ ضرب کا عمل فاعل یعنی زید سے کس تک پہنچا؟ عمر تک. وہ اکرم بکر خالدن، بکر نے اکرام کیا خالد کا. دیکھو یہ اکرام کا اثر
بکر سے کہاں تک پہنچا؟ خالد تک پہنچا. خالد نہ ہوتا تو بکر نے کس کا اکرام کیا؟ کوئی مکرم چاہیے تھا یا نہیں؟ اس کے بغیر اکرام ہو ہی نہیں سکتا. آگے دیکھیے بھائی. تو چونکہ فعل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا اور مفعول وہی ہوتا ہے جس پر اثر ظاہر ہو، اس لیے فعل لازم سے مفعول نہیں آتا. اور چونکہ فعل مجہول مفعول کی طرف منسوب ہوتا ہے، توجہ ہے، فعل مجہول مفعول کی طرف منسوب ہوتا ہے، لہذا وہ بھی لازم سے نہیں آتا. لیکن جب فعل لازم کو حرف جر کے ذریعے متعدی کرتے ہیں تو اس سے بھی مجہول اور مفعول آ جاتا ہے، جیسے کریم بہ، مکروم بہ. باب ششم. فعل یفعل بکسر العین فیہما. الحسب والحسبان گمان کرنا. حسب یحسب حسبا وحسبانا فهو حاسب وحسب يحسب حسبا وحسبانا فهو محسوب الى آخره. اس باب سے صحیح حسب یحسب کے علاوہ نہیں آتا. پھر اس میں عین مضارع کا فتحہ بھی آیا ہے. کس میں؟ حسب یحسب میں، یعنی حسب یحسب بھی آیا ہے. البتہ دوسرے چند کلمات مثال اور لفیف کے اس باب سے آتے ہیں. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بہذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.